بہت ایکسپرٹ ڈاکٹروں سے رابطہ کیا نا, انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ وٹامن کے نام پہ جو منجن پاکستان میں بک رہا ہے نا, یہ صرف پاکستان میں بکتا ہے, کہیں بھی نہیں, کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت ریسرچ کے خلاصہ سنا رہا ہوں آپ کو میں, اتنی جلدی نہیں اس نتیجے پہ پہنچتا انسان. ایک ڈاکٹر کا میں نے خون نہیں پیا ہے, میرے پاس کوئی ڈاکٹر آ کے بیٹھ جائے نا اور بتا دے میں فلاں فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہوں, وہ پناہ مانگتے ہیں تھوڑی دیر میں نے مفتی صاحب کو کیوں بتا دیا کہ میں گردے کا اسپیشلسٹ. میں 1 گھنٹہ اس کا خون چوستا ہوں, گردے کے بارے میں معلوم. ابھی پرسوں کے ڈاکٹر آئے مجھ سے ملنے کے لیے آئے, میرے پاس ٹائم نہیں تھا, میں نے کہا بے وقت آئے ہیں میں نہیں مل سکتا. بڑا اصرار کیا, میں نے کہا چلو ڈاکٹر بھی ہے بیچارہ, ایک مرتبے کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. پھر وہ شوگر کے اسپیشلسٹ تھے, یہیں مسجد میں بیٹھ گئے, میں نے کہا ادھر ہی بیٹھ جائیں پھر بغیر ٹائم لیا ہے. 2 گھنٹے بعد میں نے چھٹی دی ہے ان کو, پرسوں کی بات ہے, 2 گھنٹے بعد چھٹی دی ہے. مجھے لگ رہا تھا یہ بے ہوش ہو جائے گا. شوگر کے بارے میں جو باتیں مجھے پہلے سے معلوم بھی تھیں وہ بھی پوچھی ہیں ان سے, تاکہ اور تصدیق ہو جائے. شوگر کیا ہے, گڑ میں اور چینی میں کیا فرق ہے, شہد میں کھجور میں کیا فرق ہے, کون سی شوگر صحت کے لیے فائدہ مند ہے, کون سی نقصان دہ, ایکسرسائز سے اس کے کیا تعلق ہے. حالانکہ یہ باتیں اور بھی ڈاکٹروں سے پوچھ چکا ہوں میں. ایک چیز میں دلچسپی ہوتی ہے نا, اور یہ تو ہماری روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں. تو اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں, اتنے کے بعد آخر میں رزلٹ کیا نکلا, سب کیا ہے, منجن. چند چیزیں صحت کے بنیادی اصول ہیں بس. تو وائٹامن تو کچھ بھی نہیں کھاؤ. ایک ڈاکٹر نے بڑی پیاری بات کہی, ہو سکتا ہے میری اس بات پہ ڈاکٹروں کو اعتراض ہو, لیکن میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ اگر کسی ڈاکٹر کو اعتراض ہے تو اس سے بڑے ڈاکٹر کی بتا رہا ہوں بات میں, کہ جو انسانی باڈی ہے نا, اللہ نے ایسا خاندانی نظام بنایا انسانی باڈی کا, جس چیز کی کمی ہوتی ہے کوئی دوسری چیز اللہ ریکوری کے لیے پیدا کر دیتے ہیں. یہ جو 40 سال کے بعد نا وٹامن ڈی کا ٹیسٹ لازمی کروا لینا چاہیے. وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو یہ سپلیمنٹ کے بغیر یہ پوری نہیں ہوتی. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب دھوپ کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے نا ہڈیوں کے ایشوز, آج کل ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے, تو ایک سپلیمنٹ صرف وائٹامن ڈی ہے جو آپ نے پابندی سے لینا ہے. یہ پوری دنیا کھاتی ہے, ہم لوگ ہی نہیں کھاتے, ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں, اس کی کمی سے بہت نقصانات. اور یہ نیچرل اب رہا نہیں ہے, جن غذاؤں میں ہوتا ہے وہ غذائیں نہیں رہی ہیں, اور دھوپ لوگ لیتے نہیں ہیں. لے بھی لیں گے تو ایک دفعہ جب کمی ہو جائے نا تو پھر دھوپ سے وہ کمی پوری نہیں ہوتی. دھوپ لینا چھوڑ دی نا لوگوں نے بھائی, اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں. جتنی دھوپ پہلے کسانوں میں محنت, وہ ختم ہو گئی دھوپ, تو اب وہ یا تو بیٹھا رہے ننگا ہو کے سارا دن دھوپ میں, وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا, تو وہ مجبوری ہے. وائٹامن ڈی کا سپلیمنٹ یہ ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے. باقی جو ملٹی وٹامن جب تک کوئی باڈی نہ بتائے کہ مجھ میں یہ کمی ہے, ٹیسٹوں سے نہیں, جو ماہر ڈاکٹر ہوگا نا وہ آپ سے علامات پوچھے گا, ہو کیا رہا ہے. جو اناڑی ہوگا دے دنادن ٹیسٹ, یہ دے بھیا, یہ ٹیسٹ کرا لے, یہ ٹیسٹ کرا لے, یہ ٹیسٹ کرا لو, کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں. 40 سال کے بعد جو بیسک موٹے موٹے ٹیسٹ ہیں کرا لینے چاہیے. لیکن جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں جب تک آپ کی باڈی نہ بتا رہی ہو نا, علامات ظاہر نہ ہو رہی ہوں, جیسے وٹامن سی کی کمی ہے آپ میں اگر, تو باڈی بتائے گی, وہ چپ نہیں بیٹھے گی. وہ مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا, پیٹ بار بار خراب رہنا شروع ہو گیا, بار بار زکام کھانسی ہو گئی, پھر ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے گا بھائی سپلیمنٹ لیں, کس کے, وائٹامن سی کے. وہ پھر ٹھیک ہے, ڈاکٹر اگر کوئی ایکسپرٹ ہے تو وہ بتا دے گا بلا وجہ. اب لوگ کیا کر رہے ہیں, سپلیمنٹ لے رہے ہیں, وہ باڈی بلڈر ہے نا, وہ جا کے وہ پہلے وہ نہیں ہوتا, وہ سپلیمنٹ لیتے ہیں, اس کے وہ اس میں ڈالو پانی میں وشن کر کے نکلتا ہے, کیا کہتے ہیں, کیلسی 1000 کے جو آتے ہیں, اس میں کیلشیم اتنا زیادہ ہے. اچھا میں نے پہلے کلپ دیکھے, اس میں تھا کہ صرف کیلشیم کی دوا کبھی نہیں کھانی چاہیے, ہمیشہ وٹامن ڈی بھی لو, تاکہ وٹامن ڈی کیلشیم کو ہڈیوں کا جز بنائے. میں نے کہا زبردست, نالج میں اضافہ ہو گیا. ڈاکٹر کے بغیر جب خود سے ریسرچ ہوتی ہے نا تو یہ حال ہوتا ہے.